جب ہم رکوع میں جھکتے ہیں، لیکن نماز کے مرحلے دیکھیے، نماز میں کیسے ذہن عروج پاتا ہے، روح جو ہے وہ عروج اور معراج کی منزلوں پہ جاتی. ہم کھڑے ہوتے ہیں، سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، یہ بہت ادنا منزل ہے. اس کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی خصوصیات پہ نظر ہوتی ہے، ہم ہیں، ہمارا جسم ہے، ہم مکانی ہیں، ہم زمانی ہیں، ہم کیا ہیں. اور رب کا تذکرہ زبان پر ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، ہاں اللہ اکبر، وہ تو نہ مکانی ہے، نہ زمانی ہے، نہ جسم رکھتا ہے، کوئی ہماری خصوصیت اس میں پائی نہیں جاتی. عظمت کا تصور پیدا ہوتا ہے، سر جھک جاتا ہے رکوع میں. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. عظمت کا تصور پیدا ہوا، اور عظمت کا تصور پیدا ہوا اس کی تسبیح کی، اور یہ سمجھے تسبیح کر کے کہ ہم نے اس کی نعت اور توصیف اور تسبیح کا حق ادا کر دیا. جیسے ہی سر اٹھایا، دعا کی، مناجات کی، فوراً خیال آیا کہ وہ تو اس سے بھی بہت بلند ہے، وہ اس سے بھی کہیں بلند. اس کی عظمت تو یہ ہے کہ ہماری کسی چیز کا وہ محتاج نہیں، اور اس سے بھی زیادہ بڑی بلندی اس کی یہ ہے کہ جو کچھ اس کی اپنی صفتیں ہیں وہ دیے چلا جاتا ہے ہم کو. ایک صفت بھی اپنے لیے بچا کے نہیں رکھتا، اپنی ساری صفتیں اپنی مخلوقات کو دیے جاتا ہے. جیسے ہی اس کی اس بلند ترین عظمت کا خیال آتا ہے، سجدے میں جھک جاتے ہیں. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اس کی ذات میں مخلوقات کی خصوصیتوں کا نہ ہونا، اور اس کی ذات میں صفتوں کا ہونا، اور ان صفتوں کا فیضان عام، یہ آیات ذات کا مشاہدہ ہے جو عام بندہ کرتا ہے. یہ آیات ذات ہیں جن کا مشاہدہ بندہ کرتا ہے، لیکن آیات کے مراتب ہیں، مشاہدے کے مراتب ہیں، مکاشفے کے مراتب ہیں، معرفت کے مراتب ہیں. یہ ہم ہیں، ہم مصلی پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں یہ مشاہدہ، لیکن وہ مشاہدہ کیا